الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 6 کا سمر پیک کی اسلامیات کو حل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب آپ اپنا سمر پیک کھول لیجئے۔ آئیے سب سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج سمر پیک میں ہم نماز جمعہ کی فرضیت، واجب ہونے کی شرائط، مہمان نوازی کے چند آداب، حقوق العباد، توبہ اور عقائد سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں گے۔ نماز جمعہ کے حوالے سے دی گئی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کی نماز کے لیے دوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا اور خرید و فروخت چھوڑنے کا بھی حکم ہمیں ارشاد فرمایا۔ یاد رہے پیارے بچوں کہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے عید کا دن بنایا ہے، اسی لیے اسے تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اور یوم جمعہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ جمعہ واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ جمعہ کس پر واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص پر جمعہ واجب، بلکہ چند شرائط فقہاء کرام نے طے کی ہے کہ جن میں یہ شرائط پائی جائے گی ان پر جمعہ فرض ہوگا۔ وہ شرائط کون سی ہے؟ شہر میں مقیم ہونا، یعنی مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو شرعی مسافر ہو، جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اتنا فاصلہ طے کر دیتا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل بھی ہے، تو اب وہ شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ اسی طرح تندرست ہونا کہ مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض ہے اور وہ مسجد تک جمعہ کے لیے نہیں جا سکتا ہے تو اس پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ مرد ہونا، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، جمعہ کے دن بھی عورتیں اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کرے گی۔ بالغ ہونا، نابالغ پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ عاقل ہونا، جو پاگل ہیں، مجنون ہیں، ان پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں۔ اب بالغ ہونے سے مراد کہ ایک جو
عمر کی حد شریعت نے مقرر کی ہے کہ بچہ جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان اور لڑکی جو ہے وہ 9 سے 12 سال کے درمیان بالغ ہو جاتی ہے، تو اب اس پر نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، اور وہ تمام احکام کہ جو عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے وہ ان لوگوں پر بھی لاگو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیارہ ہونا، کہ کوئی نابینا شخص ہے، اندھا ہے، تو اس پر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں، کیونکہ وہ جمعہ کے لیے جا نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نابینا ہے لیکن اس کو کوئی دوسرا بندہ جمعہ کے لیے لے جا سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جائے اور جمعہ کی نماز ادا کرے۔ تو جمعہ واجب ہونے کی جو شرائط ہم نے سنی، وہ شرائط کیا ہیں؟ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ شہر میں مقیم ہونا، مسافر پر جمعہ فرض نہیں، تندرست ہونا، مریض پر جمعہ فرض نہیں، مرد ہونا، عورت پر جمعہ فرض نہیں، بالغ ہونا، نابالغ پر جمعہ فرض نہیں، عاقل ہونا، پاگل یا مجنون پر جمعہ فرض نہیں، آنکھیارہ ہونا، نابینا پر جمعہ فرض نہیں۔ اسی طرح مہمان نوازی کے بھی آداب احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مہمان نوازی کے آداب مقرر فرمائے ہیں۔ تو مہمان نوازی کے چند آداب ہم سنتے ہیں۔ مہمان کے آنے پر خوش دلی اور عزت و احترام سے استقبال کرنا، سلام کے بعد خیر و عافیت دریافت کرنا۔ کوئی مہمان آیا ہے تو اس سے سلام کرنے کے بعد حال احوال لینا، خیر و عافیت دریافت کرنا، یہ مہمان نوازی کے آداب میں سے ہیں۔ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو اب ایسا نہیں کہ ماتھے میں شکن پڑ جائے، اب ایسا نہیں کہ ماتھے میں شکن پڑ جائے، بل پڑ جائے، اور دل میں یہ سوچ ہو کہ یار یہ میرے گھر پہ کیوں آ گئے مہمان بن کے، اب مجھے ان کی ضیافت کرنی ہوگی، اب مجھے جو ہے ان کے لیے خاطر تواضع کا انتظام کرنا ہوگا۔ تو یہ درست طریقہ نہیں، بلکہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا چاہیے۔ گھر میں مناسب جگہ بٹھانا، جو اچھی جگہ ہو مہمان کو اسی جگہ بیٹھانا اور اس کو رسپیکٹ دینا، یہی مناسب ہے۔ حتی الامکان اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کرنا، ضرورتاً خادم یا بچوں وغیرہ سے بھی مہمان کی خدمت کروائی جا سکتی ہے، لیکن مہمان کی اپنے ہاتھوں سے خدمت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، روایتوں میں آئی ہے۔ تو مہمان کے آنے پر بندے کو چاہیے کہ خوش دلی اور عزت و احترام سے اس کا استقبال کریں، سلام کے بعد خیر و عافیت دریافت کریں، خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، گھر میں مناسب جگہ بٹھائیں، اور حتی الامکان اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کرنا۔ یاد رہے مہمان نوازی اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی، یہ روزانہ جب تک کھانا نہیں کھایا کرتے جب تک باہر جا کر کسی ایک مہمان کو تلاش کر کے نہیں لے آیا کرتے۔ روزانہ آپ کی یہ روٹین تھی کہ باہر جاتے اور کسی کو تلاش کرتے، اس کو اپنا مہمان بناتے، پھر اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ تو یہ مہمان نوازی کے چند آداب ہم نے سنے۔ اسی طرح حقوق العباد میں جو چیزیں شامل ہیں، یہاں ہدایت دی گئی ہے کہ ان میں سے 4 لکھیے۔ حقوق العباد سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ ہمارے پاس 2 حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتے حقوق اللہ، ایک ہوتے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان تمام چیزوں کے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اور ان کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ تمام کے تمام حقوق اللہ میں شامل ہے۔ ہر حلال پر عمل کرنا، ہر حرام سے بچنا، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اسی طرح حقوق العباد، اس میں کیا شامل ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کے حقوق۔ ہمارے والدین، ہمارے ٹیچرز ہمیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کا جب وہ ہمیں کہتے ہیں تو ان کی وہ بات ماننا یہ ہم پر لازم ہوتا ہے۔ وہ کام اگر ناجائز ہے تو پھر والدین کی بات ہم اس میں نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یوں یہ حقوق اللہ میں شامل ہو گئی یہ باتیں۔ تو اب جو جائز کام ہیں، جائز باتیں ہیں، وہ ان کا اگر والدین اور اساتذہ ہمیں حکم دیں تو یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اولاد اور بہن بھائیوں کے حقوق۔ بندے پر اپنی اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو ان کا بھی اسے خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد کو اچھا کھانا کھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، اور اپنے حسب توفیق ان کی ہر جائز خواہشات کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا رہے۔ اسی طرح بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے، بھائیوں کے ساتھ بڑے ہیں تو ان کا احترام کرے، چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرے، اور یہ تمام کے تمام باتیں شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بندہ کرتا ہے تو یہ ان کے حقوق شریعت نے بیان فرمائے۔ ہمسائیوں اور عام مسلمانوں کے حقوق۔ ہمارے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور عام مسلمانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، کہ جس طریقے سے پڑوسیوں کے متعلق تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عارفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور پڑوسیوں کو ہمارا وارث بنا دے۔ تو لہذا پڑوسیوں کے، عام مسلمانوں کے، تمام لوگوں کے حقوق کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ یتیموں اور بیواؤں کے حقوق بھی قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، بیواؤں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے۔ یہاں تک ایک روایت ہے کہ یتیم کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ مہمان نوازی کے آداب اور حقوق العباد کے متعلق چند باتیں ہم نے سنی۔ اسی طرح عقائد میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے 5 باتیں لکھی ہے۔ عقائد میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے 5 باتیں لکھی ہے۔ اللہ عز و جل پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان، موت اور برزخ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔ اللہ عز و جل پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح ایمان مجمل پڑھتا ہے، ایمان مفصل پڑھتا ہے آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واقرار باللسان
وتصدیقم بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے اسماء اور اس کی صفات پر، اور میں نے قبول کیا جمیع احکامہ، تمام اس کے احکام کو میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ایمان مجمل ہے۔ اسی طرح ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ان باتوں پر ہر بندہ مومن کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ بھی اس میں شامل ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ بھی اس میں شامل ہے، انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان، یہ بھی اس میں شامل ہے، موت اور برزخ پر ایمان، یعنی موت یہ بالکل واضح ہے، ہر بندہ موت کا مزہ چکھتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح برزخ، یہ برزخ سے مراد کیا ہے؟ موت سے لے کر میدان محشر تک ایک اور عالم ہے، اس عالم کو، اس عرصے میں جو بندہ رہتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قیامت برپا ہونی ہے اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اسی طرح توبہ پر ابھارنے والی 4 چیزیں بیان کیجیے۔ اللہ عز و جل سے محبت، دل میں ندامت کا ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد، قبر و حشر کا خوف۔ پیارے بچوں، توجہ کیجیے کہ جب تک ایک گناہ گار شخص کو اپنے گناہ پر افسوس نہیں ہوگا، ندامت نہیں ہوگی، تو پھر وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ یاد رہیں کہ توبہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بندے کو جو محبت ہے، وہ محبت جب بندے کو ہوتی ہے تو جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے وہ بندہ دل میں ندامت کا احساس کرتا ہے، اور اسے جب یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اب وہ توبہ کی طرف جاتا ہے۔ تو جب وہ سچی توبہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ قحط سالی کا دور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر تھے اور اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، ایک شخص اس قوم میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا، یا تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے درمیان سے نکل جائے یا پھر میری بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ گار شخص کی وجہ سے ہم پر بارش نہیں برسا رہا ہے، تو اب جو بندہ گناہ گار تھا، جو سالہ سال سے گناہوں میں مصروف تھا، اسے یہ احساس ہو گیا کہ وہ بندہ گناہ گار تو میں ہی ہوں اور میری ہی وجہ سے پوری قوم پر یہ مصیبت آ رہی ہے، لہٰذا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب سچی دل سے توبہ کی اور ندامت کا اظہار کیا
جب اس نے سچی ندامت کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور بنی اسرائیل پر بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، ابھی تو ہمارے درمیان سے کوئی شخص اٹھ کر گیا بھی نہیں، لیکن تو نے بارش بھی برسا دی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس شخص نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ تو ہم یہ سن رہے تھے کہ دل میں ندامت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آئندہ بندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرے۔ یہ نہیں کہ آج توبہ کر لی اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ کل میں گناہ کر لوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا اس کا عزم مصمم ہوگا تو اس کو توبہ پر انشاءاللہ استقامت ملے گی۔ قبر و حشر کا خوف، آخرت میں قبر کا اور پھر حشر میں سب نے جمع ہونا ہے، اس کا خوف بندے کو ہونا ضروری ہے کہ یہ چیزیں بھی توبہ پر ابھارتی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر دی، اور جب دوسری کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دوسری عثمان کے نکاح میں دے ڈالتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قبرستان جایا کرتے، قبر کے پاس بیٹھ کر بہت آنسو بہایا کرتے، بہت رویا کرتے۔ لوگوں نے کہا، علی جاں، جب جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، میدان محشر کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وقت آپ اتنا نہیں روتے، قبر کے پاس بیٹھ کر بہت روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر کوئی شخص اس سے نجات پا گیا تو تمام منزلوں میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ توبہ پر ابھارنے والی 4 چیزیں ہم نے سنی۔ آج جن جن چیزوں کے متعلق ہم نے کچھ معلومات حاصل کی، وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ دوبارہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ نماز جمعہ کی فرضیت اور واجب ہونے کی شرائط، اس کے متعلق ہم نے سنا۔ مہمان نوازی کے چند آداب، یہ ہم نے سنے۔ حقوق العباد سے متعلق چند باتیں سنی۔ توبہ پر ابھارنے والی چند باتیں ہم نے سنی، اور عقائد سے متعلق بھی کچھ معلومات ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آج کا سمر پیک کی اسلامیات کو جو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی، اس کو آپ نے انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجئے۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔